میں کسانوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بے دھڑک گندم لگائے، میں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ نقصان نہیں ہونے دوں. اور زیادہ تر جن لوگوں نے قرضے کے لیے اپلائی کیا ہے، جن کسانوں نے، وہ تمام ویٹ گروورز ہیں، گندم اگانے والے کسان ہیں. اور میں یہ کوشش کروں گی، دیکھیں میں ایک بہت مشکل جگہ پہ ہوں. میں اگر کسان کو یا آڑتی کو یا مافیاز کو پروفیٹیرنگ کرنے دیتی ہوں تو مجھے غریب کی روٹی بھی سستی رکھنی ہے. اگر وہ روٹی 22 روپے پہ چلی جاتی ہے اور مافیاز کو فائدہ ہو جاتا ہے، جن کا نام ہم نے کسان رکھا ہوا ہے، جو اصل میں بلیک میلرز ہیں، اگر ان کو فائدہ ہوتا ہے اور غریب کی روٹی 14 کروڑ کی روٹی مہنگی ہو جاتی ہے، تو یہ کوئی عقل مندی ہے؟ آپ جانتے ہو مجھے 8 لاکھ کے قریب اس کی اپلیکیشنز آ گئی. سب کو دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ کارڈ بھی سب کو ملے گا، ٹریکٹر بھی ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں اپنے سارے ریسورسز اس طرف ڈائیورٹ کروں. تو کسان کا نعرہ لگانا بہت آسان ہے، بغیر جانے ہوئے کہ کسان کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. اور اصل میں اس کا اپنا بن کے، اس کا ہمدرد بن کے، اس کی تکلیف کو دور کرنا، اس کی تکلیف کو سمجھنا، اس کے لیے آسانی پیدا کرنا، یہ کسی نے نہیں کیا. کسان، ابھی رانا ثناء اللہ صاحب مجھے کہہ رہے تھے، میرا بھی کنسرن ہے کہ ایک امپریشن بنا دیا گیا ہے کہ کسان بہت ناراض ہے. میں بچوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم نے جب کسان پیکج کے لیے اپلیکیشنز کھولی، کسان کارڈ ہم لانچ کرنے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ کسان کارڈ میں پاکستان کے اندر 2 مین فصلیں ہوتی ہیں، کراپس ہوتی ہیں سال کی. دونوں کراپس کے لیے ہم 1 پیسہ سود کے بغیر بیفور دا کراپ، دا سوئنگ، ہم 1.5 لاکھ روپیہ قرضہ چھوٹے کسان کو دینے لگے تاکہ وہ اپنا جو بیج ہے وہ معیاری بیج خرید سکے، جو پیسٹیسائیڈ ہے وہ معیاری خرید سکے، اور جو فرٹیلائزر ہے، کھاد ہے، وہ معیاری خرید سکے، اور اس کے لیے اس کو آڑتی اور مڈل مین کے ہاتھوں بلیک میل نہ ہونا پڑے. اور مجھے خوشی ہے، آپ کو یہ جان کے حیرانگی ہوگی جب میں یہ فگر بولتی ہوں، لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں، کہ آپ کو پتہ ہے کہ مجھے کسان کارڈ کے لیے کتنی اپلیکیشنز آئی ہیں. مجھے کسان کارڈ کے لیے پنجاب بھر سے 1,10,00,000 اپلیکیشنز آئی ہیں. اور وہ سب بہت بڑے بڑے کسان نہیں ہیں، کوئی 12 ایکڑ ہے، کوئی 6 ایکڑ ہے، کوئی 3 ایکڑ ہے، کوئی 10 ایکڑ ہے. تو مجھے ایسے لگا کہ ایک پہلی بار کسی کو یہ احساس ہوا ہے کہ اس کو بلیک میلنگ سے بچایا گیا، اور اس کو 1.5 لاکھ روپیہ پر کراپ اس کو دیا جائے گا، اس کو 1.5 لاکھ ہی واپس کرنا ہے، اس کو کوئی سود نہیں دینا. اس کی ذمہ داری ہم نے اٹھائی ہے. تو تقریباً 10 لاکھ اپلیکیشنز ہمیں ریسیو ہوئی ہیں، اور تقریباً جو ہے ابھی یہ آن گوئنگ پروسیس ہے، لیکن تقریباً 3.5 لاکھ کسان کوالیفائی کر گیا اس کے لیے. آن گوئنگ ہے کیونکہ ہم نے اپنے یہاں جو چیکس ہیں وہ رن کرنے ہوتے ہیں، وہ ایک چھوٹا سا پروسیس ہے، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ بڑھتا جائے گا نمبر. کارڈز پرنٹ ہو کر ڈسپیچ ہو چکے ہیں، اور کسانوں کو کارڈز ملنا بھی شروع ہو گئے ہیں. تقریباً 50,000 سے زائد کسانوں نے اپنے کارڈ جو ہیں وہ وصول بھی کر لیے ہیں. ابھی ایکٹیویشن بھی ان کی، کس دن ایکٹیویشن ہے ان کی؟ 15 اکتوبر کو تمام کسان کارڈز کی ایکٹیویشن شروع ہو جائے گی. اور میں کسانوں کو یہ کہنا چاہتی ہوں، آپ بھی جب کسان سے فیلڈ میں جا کے بات کریں تو آپ ضرور اس کو یہ کہیں کہ بے دھڑک گندم لگائے، میں ان کو انشاءاللہ تعالیٰ نقصان نہیں ہونے دوں گی. اور زیادہ تر جن لوگوں نے قرضے کے لیے اپلائی کیا ہے، جن کسانوں نے، وہ تمام ویٹ گروورز ہیں، گندم اگانے والے کسان ہیں. اور میں یہ کوشش کروں گی، دیکھیں میں ایک بہت مشکل جگہ پہ ہوں. میں اگر کسان کو یا آڑتی کو یا مافیاز کو پروفیٹیرنگ کرنے دیتی ہوں تو مجھے غریب کی روٹی بھی سستی رکھنی ہے. اگر وہ روٹی 22 روپے پہ چلی جاتی ہے اور مافیاز کو فائدہ ہو جاتا ہے، جن کا نام ہم نے کسان رکھا ہوا ہے، جو اصل میں بلیک میلرز ہیں، اگر ان کو فائدہ ہوتا ہے اور غریب کی روٹی 14 کروڑ کی روٹی مہنگی ہو جاتی ہے، تو یہ کوئی عقل مندی ہے؟ مجھے کسان کو بھی خوشحال رکھنا ہے اور مجھے غریب کی روٹی بھی سستی رکھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اور اس کے لیے میں بالکل پیچھے نہیں ہٹوں گی. ہم یہ کوشش کریں گے کہ کسان کو قرضہ بھی ملے، اور کسان بلیک میل بھی نہ ہو، اور کسان کو جو ہے وہ اس کا جو کاسٹ ہے، جب گندم وہ بیج رہا ہے، جب وہ گندم سو کر رہا ہے، اس کی جو کاسٹ ہے ہم اس کو نیچے لے کر آئیں، اس کو ایسا بیج لا کے دیں کہ اس کی جو پر ایکڑ ییلڈ ہے وہ انہینس ہو، تاکہ اس کو فائدہ ہو. تو میں کسانوں کو آج یہ میسج دینا چاہتی ہوں، ویٹ گروورز کو جو
ویٹ اگاتے ہیں، گندم اگاتے ہیں، میں ان کو میسج دینا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کو نقصان نہیں ہونے دوں گی، آپ فائدے میں رہیں گے، آپ بے دھڑک ہو کر گندم اگائیں۔ اسی طرح ایک اور ہم نے اسکیم ابھی لانچ کی ہے، گرین ٹریکٹر اسکیم۔ ٹریکٹر سب سے میجر ایک چیز ہے جس میں کسان کو آسانی ہو جاتی ہے اگر اس کے پاس ٹریکٹر ہو، اور آپ جانتے ہو کہ ٹریکٹرز آج کل کتنے مہنگے ہیں۔ ٹریکٹرز آج کل 50 لاکھ تک کا بڑا ٹریکٹر آتا ہے، اور بڑا ٹریکٹر لوگ پریفر کرتے ہیں۔ ایپلیکیشن سے مجھے پتہ لگا ہے کہ بہت چھوٹا ٹریکٹر جو ہے وہ لوگ نہیں پریفر کرتے۔ تو پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اتنی بڑی سبسڈی کہ اگر آپ نے 40 لاکھ کا ٹریکٹر لینا ہے تو 10 لاکھ حکومت پنجاب ادا کرے گی۔ اگر آپ نے 25 لاکھ کا ٹریکٹر لینا ہے، کیونکہ وہ کسان چھوٹا ہے جو 25 لاکھ والے کے لیے اپلائی کرے گا، تو 10 لاکھ اس میں سے حکومت پنجاب ادا کرے گی انشاءاللہ۔ اور آپ یقین کرو کہ جب میں نے یہ ایپلیکیشنز کھولی، میں دیکھنا چاہتی تھی کہ کیا رسپانس آتا ہے۔ جب میں نے ایپلیکیشنز کھولی، رات کو 12 بجے کھولی، صبح 8 بجے تک 70,000 ایپلیکیشن آ چکی ہوئی تھی، اور آج 3-4 دن کے اندر اندر آپ جانتے ہو ٹریکٹرز کے لیے مجھے کتنی ایپلیکیشنز آئی ہیں؟ 6 لاکھ کے قریب ایپلیکیشنز آ چکی ہیں۔ اور تو کسان یہ کیا ہے؟ کسان کا اعتماد ہے حکومت پنجاب کے اوپر، نواز شریف کے اوپر کسان کا اعتماد ہے، مریم نواز کے اوپر کسان کا اعتماد ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمیں قرضہ بھی ملے گا، ہمیں ٹریکٹر بھی ملے گا، ہمیں مشینری بھی ملے گی، اور یہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں خود حیران ہوں اتنے بڑے نمبر مجھے ایپلیکیشنز کا آیا۔ جو میں ایگریکلچر کی اسکیم میں کھولتی ہوں، یا ایون اپنا چھت، اپنا گھر، جس میں اگر آپ کے پاس 10 مرلے تک کی زمین ہے تو 15 لاکھ آپ کو حکومت پنجاب دے گی، جس کو آپ نے 9 سال میں ادا کرنا ہے، واپس کرنا ہے، اور 0 سود ہے اس کے اندر۔ آپ جانتے ہو مجھے 8 لاکھ کے قریب اس کی ایپلیکیشنز آ گئیں۔ سب کو دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، یہ کارڈ بھی سب کو ملے گا، ٹریکٹر بھی ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ میں اپنے سارے ریسورسز اس طرف ڈائیورٹ کروں گی۔ تو کسان کا نعرہ لگانا بہت آسان ہے، بغیر جانے ہوئے کہ کسان کو فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اور اصل میں اس کا اپنا بن کے، اس کا ہمدرد بن کے، اس کی تکلیف کو دور کرنا، اس کی تکلیف کو سمجھنا، اس کے لیے آسانی پیدا کرنا، یہ کسی نے نہیں کیا۔ اور پھر ایک اور بہت اچھا ہم اسکیم لے کے آ رہے ہیں، چند شہروں سے اس کو شروع کر رہے ہیں جہاں پر ایگریکلچر کے ہبز ہیں، جیسے ساؤتھ پنجاب ہے، ملتان ہے، بہاولپور ہے، اور پھر ساہیوال ہے، سرگودا ہے۔ وہاں پر ہم ایگریکلچر مالز بنانے لگے ہیں، جہاں کسان صرف داخل ہوگا تو اس کو انڈر ون روف تمام سہولتیں ملیں گی، کریڈٹ لائنز کھلی ہوں گی۔ اور میں بہت قریب ہوں ایک پنجاب کے لیے ڈیڈیکیٹڈ زرعی بینک، ایگریکلچرل بینک، جس میں پنجاب کے کسان کو جو ہے وہ آسان شرائط پہ قرضہ ملے، اس نے اس قرضے سے جو کرنا ہے وہ کرے۔ وہ ہم بینک بالکل ہمارا فائنل سٹیجز پہ انشاءاللہ بہت جلد اس کی بھی اناؤنسمنٹ ہوگی۔ اور اسی طرح ہم جو ٹیوب ویل، مجھے پتہ ہے بہت بل آتے ہیں، وہ بل کسانوں کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، چاہے وہ آپ کا ڈیزل کا ہو یا بجلی پہ چلے۔ ہم سولرائز کرنے کی بھی آپ کے ٹیوب ویلز جو ہیں بہت بڑی اسکیم انشاءاللہ تعالیٰ لے کر آ رہے ہیں۔ اور سب سے جو میرے خیال میں اس وقت کسان کو جس اسکیم کی ضرورت ہے، دیکھو میں جب چیف منسٹر بنی تو میری ابھی اس دن اوتھ ٹیکنگ نہیں ہوئی تھی، ایک کسان کی طرف سے مجھے میسج آیا، اس نے کہا کہ ہمیں مشینری چاہیے، آج بھی ٹوکے میں کسان کا ہاتھ کٹ جاتا ہے۔ تو میں نے اس دن سوچ لیا کہ جو بھی ہو میں انشاءاللہ تعالیٰ پوری میکنائزیشن پہ توجہ دوں گی، اور دنیا میں جو ایگریکلچر مشینری ہے، جو میکنائزیشن ہو رہی ہے، اس نے ایگریکلچر کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا ہے۔ آج کل ماڈرن ایگریکلچر کا دور ہے، یہ گھسے پٹے طریقوں کا دور نہیں ہے۔ ییلڈ آپ دیکھو، ہائیبرڈ سیڈ ہے، اتنا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہے وہ سیڈ کو اور ایگریکلچر کو انہینس کرنے کے لیے دنیا میں استعمال ہو رہا ہے۔ ہمارے ملک میں ہم وہیں کے وہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میں پوری کوشش کر رہی ہوں کہ کم سے کم کاسٹ میں، کم سے کم
इनपुट के साथ किसान को ज़्यादा से ज़्यादा जो उसकी फसल जो है वो इन्हांस हो, उसकी यील्ड जो है वो इन्हांस हो और उसको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो जो स्कीम हम लाने जा रहे हैं और बहुत जल्द वो ग्राउंड पे होगी इंशाल्लाह, जहाँ जहाँ हर तहसील के अंदर हम एक पूरा जो महंगी मशीनरी है उसका हम एक सेंटर बनाने लगे, जिस किसान को, और आपको पता है किसान अगर किराए पे ट्रैक्टर लाता है, किराए पे कोई और इम्प्लीमेंट लाता है, कोई और मशीनरी लाता है, तो जो इसको कारोबार बनाया हुआ है लोगों ने कि वो किसान को फ्लीस करते हैं, किसान से ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो हम अब तमाम तहसीलों के अंदर हम एक ऐसा सेंटर बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर तमाम जदीद मशीनरी ज़राअत के लिए मौजूद होगी और जिस किसान को वो चाहिए उसको वो किराए पे मिलेगी और किराए में हमारा प्रॉफिट नहीं होगा, कॉस्ट बेसिस पे हम उनको देंगे इंशाअल्लाह ताला।